بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہن بھائیوں، آج ہم بات کریں گے ان دو اہم دعاؤں کے بارے میں جن کی وجہ سے انسان پر رحمتیں اور برکات نازل ہوتی ہیں۔ پہلی دعا ہے استغفر اللہ، دوسری ہے اللہم اغفر لی۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، توبہ استغفار کرنے کے لیے بہت سے الفاظ ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس طرح کے اور بہت سی توبہ استغفار ہیں، لیکن اللہم اغفر لی، کیا یہ بھی ایک توبہ ہے؟ اور یہ کہ اللہم اغفر لی بھی اسی طرح اثر رکھتی ہے جس طرح کے توبہ استغفار؟ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ گناہوں کو معاف کرنے والا اللہ کے سوا اور کون ہے، اور استغفار کے بہت زیادہ فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اللہم اغفر لی کا کیا مطلب ہے۔ کیا ہم اللہم اغفر لی پڑھیں تو اس سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے؟ کون سا لفظ زیادہ اتھینٹک ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹ سکیں؟ اللہم اغفر لی کا مطلب ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ استغفار وہ عمل ہے جو اللہ کی رحمت کو زمین پر اتارتا ہے، بندے کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو سکون میں بدل دیتا ہے، جبکہ اللہم اغفر لی دل کی گہرائیوں سے معافی کی التجا ہے۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان محبت کا گہرا رشتہ قائم کرتی ہے۔ یہ الفاظ دل سے نکلتے ہیں جیسے ایک بچہ ماں سے اپنی ضد پر معافی مانگتا ہے۔ اسی طرح انسان جب کہتا ہے اللہم اغفر لی تو اس کا مطلب ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس وقت اس کی رحمت بہت جوش میں آتی ہے کہ میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، جیسے کہ ایک بہت قربت کا رشتہ، بہت التجا، ایک درد بھری فریاد کہ مجھے معاف کر دے۔ ان دو الفاظ کی گہرائی کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اے میرے بندو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے بندو تم اس طرح نماز قائم کرو، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن دینی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو۔ اب یہاں لفظ میرے میں کتنی اپنائیت ہے۔ اسی طرح استغفر اللہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لی تو یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا ہے۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے جب بندہ بہت جھک کر عاجزی انکساری سے کہتا ہے کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہوا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، اور پھر بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب ان دو الفاظ میں یہی فرق ہے۔ اگر ہم استغفر اللہ سے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ اللہم اغفر لی کو بھی اگر اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ذرا سوچئے کہ کتنی برکات ہم پر نازل ہوں گی، ہمارے کتنے مسائل حل ہوں گے، اور ہم کتنا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں صرف اپنے محبت بھری دعا سے، محبت بھرے لہجے سے۔ صرف اصل میں تو ساری بات لہجے کی ہے، پکار کی ہے، فیلنگز کی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہو ہم نے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غافل دل کی دعا میں نہیں سنتا۔ اسی طرح اللہ کو جب ہم پکارتے ہیں عاجزی سے، بہت محبت سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کہیں گے استغفر اللہ اور اس کے ساتھ ہم کسی وقت میں کوئی وقت مقرر کر لیں اور اس میں ہم کہیں کہ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو سوچئے ذرا اللہ تعالیٰ کو وہ لفظ کتنا پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو پکار ہے اس کا کس طرح نہ جواب دیں گے۔ تو پھر دونوں طرف سے جب قربت کا، پیار محبت کا رشتہ بن جاتا ہے، یہ رشتہ پھر مضبوط رہتا ہے، کبھی بھی نہ ختم ہونے والا۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں اللہم اغفر لی کے ذریعے بھی مانگنا چاہیے اور استغفر اللہ کے ذریعے بھی مانگنا چاہیے۔ اور اگر میرے ان الفاظ میں کچھ غلطی پائی جاتی ہو تو کائنڈلی اسے معاف کر دیجیے، کیونکہ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔